امریکہ میں ایک گھر میں بیٹھے تھے، ایک نشست تھی، کچھ مصر کے علماء بھی تشریف فرما تھے، کچھ ہمارے پاکستانی ایک دو عالم تھے، کچھ اور احباب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مصر کے ایک دو عالم تھے، ایک کا تعلق جو تھا نا اخوان المسلمین سے تھا، اور دوسرے جو تھا ہمارے اہل سنت سے ہی تھے۔ وہ آپس میں ایک بحث میں الجھ پڑے۔ بحث یہ چل پڑی اس وقت کہ انبیاء اپنے قبروں کے اندر اپنے حیات برزخی کے اعتبار سے جو ہے وہ زندہ ہے۔ ایک کہتے جی ختم، ایک کہتے موجود، پھر کہتے ہیں جب انبیاء نہیں رہ سکتے تو عام آدمی پھر کیسے رہ سکتے؟ اس پر بحث چڑھ گئی۔ میں خاموش اور بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اب یہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے، اس میں ہمارا کیا کام؟ تو میں سنتا رہا۔ آخر وہ کسی نتیجے پر نہیں، وہ بات ذرا گپ شپ ہو رہی تھی، یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا، وہ چونکہ آپس میں مصری تھے تو خیر وہ جس گھر میں تھے تو انہوں نے دعوت کی تو اس نے سب کو اکٹھا کیا۔ تو اچانک میں نے ان سے ایک سے کہا کہ میں 2 سال قبل میں بھی مصر گیا تھا۔ تو کہتے واللہ انت زرتا قاہرہ؟ میں نے کہا نعم الحمدللہ۔ کہتے ماشاءاللہ، کیسے قاہرہ آپ نے، کیسے پایا آپ نے قاہرہ کو؟ میں نے کہا واللہ قاہرہ جو ہے علم کے ساتھ مضبوط ہے، اور اسی طریقے سے وقت کے بڑے بڑے مشاہیر بیٹھے ہوئے۔ لیکن کہتے میں نے کہا کہ میں بہت سارے لائبریریوں میں گئے، جامعہ ازہر میں گئے، پھر استاد جمعہ جو ہیں جامعہ ازہر کے اس وقت مفتی تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ کہتے ماشاءاللہ، اس سے پھر میں نے کہا آخر میں ہمارے جو میزبان تھے پاکستان ایمبیسی کے پریس اتاشی تھے، ان کے ساتھ رکے تھے۔ میں نے کہا وہ ہمیں قاہرہ میوزیم میں لے کر گئے۔ کہتے آپ قاہرہ میوزیم میں گئے؟ میں نے کہا۔ کہتے ادھر کیا دیکھا؟ تو میں نے کہا جو میں نے ایک چیز دیکھی کہ 5000 سال پرانی وہ ممیز اور وہ فرعون کا پورا فیملی جو انہوں نے وہاں پر ریسٹور کیا ہوا ہے، پورے حال کو ایک مینٹین ٹیمپریچر کے اندر، اور جو سب سے بڑا فرعون تھا اس کی وہ ممی پڑی۔ میں نے کہا میں اس بات پہ حیران کہ اس کے بال بھی موجود، اس کے دانت بھی موجود، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو نشان عبرت بنایا۔ تو میں نے کہا میں اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تو دونوں کہتے واقعی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو میں نے کہا اور تو مجھے نہیں پتا جو ایک رب کا دشمن ہو جائے، اللہ اس کو رکھ سکتا ہے، جو رب کا بن جائے اللہ اس کو مٹا سکے گا؟ جب میں نے کہا دونوں خاموش، اب دونوں ہنس پڑے۔ تو جب ہنسے تو مجھے کہتے ہیں کہ یا شیخ آپ نے تو قضیہ مکا دیا ہے، اب ہم اس پر کیا بات کریں؟ تو ایک کہتا ہے کہ میں دوبارہ مصر جاؤں گا، پھر میوزیم جاؤں گا، پھر اس فرعون کی ممی دیکھوں گا۔ میں نے کہا وہ دیکھو، لیکن میری بھی ایک درخواست ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا وہ بھی دیکھو، لیکن اس کے بعد کوئی عمرے کا قصد کر کے مدینہ حضور کی بارگاہ میں بھی جا کر کے دیکھو، حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو جاؤ، اور اس نظریے سے کہ حضور سنتے ہیں اب جو پڑھتے ہیں، حضور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو دوستو بس یہ جو یقین ہے نا، قل هو اللہ احد، جس کو یہ یقین محکم نصیب ہو گیا دوستو، اور یہ یقین محکم ہر بندے کو نہیں، جیسے حضرت نے کہا یہ وہی فیضان نبوت جو سینہ در سینہ آیا کہ اے محبوب جو تو نے دیکھا ہے وہی دیکھے ہوئے کو ان کی طرف کر کے کہو کہ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو تو نے دیکھ لیا ہے۔ تو اپنے مشاہدات سے تو ان کو کہہ، جنہوں نے یقین کر لیا وہ ابو بکر صدیق بن گئے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا بن گئے۔ جنہوں نے یقین نہیں کیا، سنی تو آیت انہوں نے بھی انکار تو نہیں کیا کہ ہم سن نہیں رہے یا کانوں میں انگلیاں رکھ لی،
آیتیں تو وہ بھی سنتے تھے لیکن سن کر کے یقین نہیں آیا تو وہ کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی عتبہ بن گیا، کوئی شیبہ بن گیا اس کے اوپر۔ اے دوستو، تم خوش قسمت ہو، تم اسی صفوں میں آ رہے ہو جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اور جب تم ذکر کرتے ہو اور وجد ایک کیفیت طاری ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ برہان المشید کی وہ روایت، اس کا ترجمہ خلیل احمد امبھیٹوی نے کیا برہان المید کے نام سے، اور اس پر ایک روایت کی کہ یہ جو زمین پر اللہ اللہ کرنے والے بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ایک مجلس پر ایک رنگ، ایک کیفیت، ایک انداز جو ہے، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک وجہ طاری ہو جاتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کہ بیٹھنے والے ایک شخص کی کیفیت کا حال ادھر جڑ جاتا ہے۔ جب ادھر جڑتا ہے اللہ رب العزت اس پرتوے کو پورے کے پورے مجلس پر ڈال دیتا ہے اس کے اوپر۔